بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح میرے نبی پاک تمام نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک اسی طرح غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اے ڈبے بیڑے تارن والا پیرے۔ ناظرین، جس طرح میرے نبی پاک خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح غوث پاک بھی سب کے شیخ ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ تب کا ہے جب رنجیت سنگھ کی بادشاہی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت بٹوارہ نہیں ہوا تھا۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب اکٹھے لاہور میں رہتے تھے۔ اندرون لاہور مثلاً شالمی، رنگ محل اور بھاٹی، ان علاقوں میں بڑی تنگ تنگ گلیاں ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہیں۔ تو ناظرین، لاہور کی ایک تنگ سی گلی میں آمنے سامنے دو گھر تھے، ایک مسلمان کا اور ایک ہندو کا۔ مسلمان بگڑا ہوا انسان اور بدماش تھا، اور ہندو بڑا ہی شریف اور بھلا مانس تھا۔ ہندو کی بیوی بڑی ینگ اور خوبصورت تھی، اور اس مسلمان کی اس پر نیت خراب تھی۔ وہ اکثر نازیبا حرکتیں کرتا، اس کو وہ ہندو بھی اکثر محسوس کرتا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اس مسئلے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا، لیکن میں اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں اور خود دن رات محنت کر کے پیسہ کماؤں، اور پیسہ جمع کر کے ہم کسی دوسرے شہر جا بسیں۔ بیوی کہنے لگی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ کپڑے باندھے اور نکل پڑے اور میکے کا سفر شروع کر دیا۔ اور جب وہ مسلمان گھر آیا، اس نے دیکھا کہ سامنے والے گھر کو تالا لگا ہے۔ ادھر ادھر سے پوچھا کہ کدھر گئے؟ ایک شخص نے بتایا کہ وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بیوی کو میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، گھوڑے پر بیٹھا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا۔ اس عورت کے میکے اور لاہور کے درمیان جنگل کا راستہ تھا۔ وہ میاں بیوی اس جنگل نما راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ مسلمان وہاں پہنچ گیا اور بولا، تمہیں عقل نہیں؟ عورت کو جنگل سے پیدل لے کر گزر رہے ہو، یہاں کوئی جانور آ نکلے تو؟ چل اسے میرے پیچھے بٹھا، میں اس کے میکے چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ہندو سوچ میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا، بے غیرت انسان، تیری وجہ سے تو اسے لے کر نکلا ہوں۔ اس مسلمان نے تلوار نکال کر کہا، کس سوچ میں ہو؟ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ وہ ہندو ڈر گیا اور کہنے لگا، چل بٹھا لے اسے، لیکن کوئی ضامن دے کہ تو واقعی اس کو اس کے میکے پہنچا دے گا۔ وہ مسلمان ایک شیطانی سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، اس جنگل میں بندر، لگڑ بگڑ یا رچھ ہوں گے، بتا کس کو ضامن رکھوں؟ ناظرین، پیشوا تو وہ ہمارے ہیں، لیکن سکھ اور ہندو بھی حضرت غوث پاک پہ بڑا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ ہندو بولا، نہیں، تم بڑی 11ویں والے پیر کو ضامن بناؤ۔ وہ بولا، اسے مرے تو صدیاں بیت گئیں۔ وہ بولا، پھر کیا ہوا، تم ضامن رکھو۔ وہ بولا، جا تیرے اور میرے درمیان بڑی 11ویں والا پیر ضامن ہے۔ اس نے بیوی کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی وہ بٹھا کر پیچھے ہوا، اس مسلمان نے تلوار کا وار کیا، اس ہندو کی گردن پر ضرب لگائی۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، تو کیوں روتی ہے؟ میں تجھ سے نکاح کروں گا، تجھے رانی بنا کے رکھوں گا، تو اس بھوکے ننگے کے لیے روتی ہے؟ وہ عورت بولی، میں اس کے لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے ضامن کدھر گئے، وہ کیوں نہیں پہنچے؟ وہ بولی، ظالم، تو مسلمان ہے، میں ہندو ہوں، پھر بھی میرا دل کہتا ہے کہ جن کو میرے پتی نے ضامن لیا ہے وہ ضرور پہنچیں گے۔ اسی اثنا میں لڑکی کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے سے دھول اڑ رہی ہے، دو گھڑ سوار آ رہے ہیں، سبز لباس پہنے، چہرے پر نقاب، سر پہ امامی اور ہاتھ میں تلوار لیے۔ اتنے میں وہ سر پر آ پہنچے، تلوار اٹھائی اور اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔
اور اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اب خوش ہے؟ وہ بولی کون ہے آپ؟ فرمانے لگے پہلے روتی ہو، رو کر مدد کے لیے پکارتی ہو، پھر پوچھتی ہو کون ہو؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، جسے تم بڑی 11ویں والا پیر کہتے ہو۔ چلو اب ہم چلتے ہیں۔ وہ لڑکی بولی نہیں نہیں، یہ مجھے بھگا کر لایا، مجھے جنگل کے راستوں کا پتہ نہیں، میرے گھر والے کی لاش پیچھے پڑی ہے، مجھے میرے خامد کی لاش تک پہنچا دو۔ آگے آگے گھوڑوں پر ہیں، وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تو وہ عورت بولی بڑی 11ویں والے پیر، 2 کام ہیں، ان میں سے ایک کر دو، یا میرا سر اڑا کر میرے پتی سے ملا دو، یا پھر اسے اٹھا کر میرے ساتھ بھیج دو۔ غوث پاک فرمانے لگی جس طرح منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتے، اسی طرح بدن سے نکلی ہوئی روح کبھی واپس نہیں آتی۔ وہ عورت کہنے لگی ایسا نہ کیا 11ویں والے پیرا، 70 براتیوں اور ایک دولے والی ڈوبی ہوئی کشتی تم نے ہی تاری تھی۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھ بد نصیب کا تو ایک ہی ہے، اٹھا دے اسے۔ یہ سن کر غوث پاک اس لاش کے پاس آئے اور پاؤں سے ہلا کر کہتے ہیں چل اٹھ جا۔ وہ ہندو اٹھا اور بیوی سے کہنے لگا جانتی ہو یہ کون ہے؟ بولی ہاں جانتی ہوں۔ وہ بولا پھر ابھی بھی کافر ہو؟ وہ کہنے لگی میں چاہتی تھی دونوں مل کر کلمہ پڑھیں گے۔ وہ بولا چل جلدی کلمہ پڑھ، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کی زمین سے زیادہ آسمان پر شان ہے۔ ناظرین، میرا خود ایمان ہے، میرا خود پختہ ایمان ہے کہ غوث اعظم دستگیر اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل میں رو کر جو بھی پکارے یہ پہنچتے ہیں، بس ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔